بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فقال اللہ تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال عليه الصلاة والسلام أخياركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ مجھے درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میری دلی تمنا یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا مجمع بھی شب جمعہ ہے، مبارک رات ہے، روشن رات ہے، درود شریف کی سعادت حاصل کر لے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے ایک دفعہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی قابل احترام واجب التکریم علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور معزز مہمانان گرامی، اس وقت مجھے ایک بہت ہی بابرکت اور باسعادت مجلس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ قرآن کریم کی ختم کی دعا میں ہم شامل ہیں۔ آپ نے قرآن کریم ختم ہوتا ہوا دیکھا، آخری سبق میں شامل ہوئے اور دستار بندی کا منظر دیکھا۔ حق تعالیٰ اس سارے مبارک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ طلبہ، وہ اساتذہ، وہ والدین، وہ معاونین جن کی کوششوں سے، دعاؤں سے، تعاون سے اللہ نے ان سعادتوں کو، ان برکتوں کو اور قرآن کریم کی اس امانت کو وجود بخشا۔ حق تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اساتذہ کرام کو اور تمام انتظامیہ کو اور تمام طلباء کو اور تمام حاضرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں حق تعالیٰ ہماری اور آپ کی بلکہ امت کی تمام نسلوں میں اس قرآن کریم کی امانت کو جاری و ساری فرما دے۔ رمضان المبارک کے بالکل قریب ہیں، دہلیز پہ ہیں۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے صحابہ کرام کو رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے نصیحت فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے، روزے کے حوالے سے، تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے صحابہ کرام کو ان کے جوش اور جذبے کو گرماتے ہیں۔ آج ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان احادیث کو صدق و جان سے پڑھیں اور ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان المبارک سے پہلے اس کی تیاری شروع کریں اور جو ہی رمضان المبارک شروع ہو پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اعمال صالحہ میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں۔ ان بچوں نے مکمل قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ جو ناظرین یہاں تشریف فرما ہے اس حوالے سے میں آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج پوری امت میں، خاص طور پر آپ کے فیصل آباد میں ایسے لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ الحمدللہ سحری میں قرآن پاک شروع کرتے ہیں اور اگلے دن سحری سے پہلے اپنا قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ایک قرآن پاک مکمل کرنے والے لوگ آج کے اس پرفتن دور میں الحمدللہ موجود ہیں۔ اس پہ سب الحمدللہ کہہ دیجئے۔ اس کے کہنے کے بعد میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک ہمارے کتنے قرآن کریم مکمل ہوئے ہیں؟ یہ میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں۔ جواب اس کا آپ اپنے آپ کو دیں، میں اپنے آپ کو دوں۔ ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل سے سوال کریں کہ گزشتہ رمضان مبارک ختم ہونے کے بعد اب رمضان المبارک کی بالکل دہلیز پہ ہیں، یہ 12واں مہینہ بھی
شروع ہونے والا ہے، 11.5 مہینے مکمل ہو رہے ہیں، 10.5 مہینے مکمل ہو رہے ہیں، اس میں کتنے قرآن کریم ہم نے مکمل کیے ہیں؟ چاہیے تو یہ کہ ہر مہینے میں قرآن پاک پورا ہو، اور سب سے افضل درجہ تو یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی ترتیب تھی کہ ایک ہفتے میں منزلوں کے ساتھ قرآن پاک کو مکمل کیا جائے۔ تو میں اپنے آپ سے بھی اور آپ حضرات سے یہ کہتے ہوئے کہ اگر تو قرآن پاک کی تلاوت کا ہمیں شرف حاصل ہوتا رہا ہے تو الحمدللہ، اور اگر اس پہ کمی ہوئی ہے تو استغفراللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب مل کے ارادہ کریں کہ ابھی سے ہم قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں، تاکہ رمضان المبارک شروع ہو تو تلاوت قرآن کریم کا ایک ردم اور ایک جذبہ اور قابل عمل ایک جوش ہمارا شروع ہو چکا ہو، اور اس میں ہمیں رمضان المبارک کے شروع میں تلاوت شروع کرتے ہوئے تنگی محسوس نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارادہ کریں کہ جو تلاوت قرآن کریم میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، جس سے عبادت میں تلاوت کی روح نکلتی ہے اور اس پہ کمی واقع ہوتی ہے، وہ یہ ہمارا سوشل میڈیا کا استعمال ہے، موبائل کا غیر ضروری استعمال ہے، انٹرنیٹ کا غیر ضروری استعمال ہے۔ تو کم سے کم 1 مہینے کے لیے یہ ارادہ کر لیں کہ رمضان المبارک کو اس کی روح کے مطابق گزاریں گے، اپنے روزے کو گناہ سے پاک کریں گے، اور تلاوت کو وقت دینے کے لیے موبائل کے استعمال کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے۔ اور اس کا یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ موبائل اپنے فی ذاتی ہی ایک مستحسن چیز ہے، نفع اٹھانے کی چیز ہے، کاروبار بھی اس سے ہو رہے ہیں، منافع اس سے حاصل کیے جا رہے ہیں، دنیا کے نظام اس سے وابستہ ہو گیا ہے، لیکن اس سے ہماری نوجوان نسل، گھر کی مستورات جو اس سے نقصانات جو اٹھا رہے ہیں، وہ اس کا ناجائز استعمال ہے اور غیر ضروری استعمال ہے۔ ہم سب مل کے ارادہ کریں اس کے ناجائز اور غیر ضروری استعمال سے انشاءاللہ پرہیز کریں گے۔ رمضان المبارک میں اس کا جو استعمال ہے، غیر ضروری استعمال ہے، اس سے احتیاط کریں گے، اور تلاوت کا ایک معمول بنائیں گے، نوافل کا معمول بنائیں گے۔ اور یہ بچے جو قرآن کریم تلاوت میں مکمل کریں گے، تراویح میں مکمل کریں گے، آپ یہ دیکھیے کہ ہر روز 1 گھنٹہ ایک حافظ صاحب تلاوت کرتے ہیں، اور 27 گھنٹوں میں قرآن کریم مکمل کر لیتے ہیں، اور 27 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ جو ہے وہ نوافل کی حالت میں، تراویح کی حالت میں رکوع اور سجود ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 13.5-14 گھنٹے میں ایک حافظ قرآن پاک مکمل کر لیتا ہے رمضان میں۔ تو شوال سے لے کر رمضان شروع ہونے تک کیا ہمارے پاس پورے سال میں ایسے 14 گھنٹے نہیں آئے کہ ہم قرآن کریم کو ایک مرتبہ بھی مکمل کر لیتے ہیں؟ اس لیے آج اپنے اس مجلس میں یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اس کی مقدار بڑھا دیں گے، اور اس پہ جو رکاوٹیں جو پیش آ رہی ہیں وہ یہ سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا غیر مناسب اور ناجائز استعمال ہے، وہ روزے کی روح کو خراب کرتا ہے اور تلاوت قرآن کریم میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، حق تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان المبارک کو پورے آداب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کو اس کی روح کے مطابق، روزے کی روح، تلاوت کی روح، قرآن پاک کی روح، تراویح کی روح، حق تعالیٰ کما حق ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل فرما دے۔ آخر میں پوری انتظامیہ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، انہوں نے مجھے یاد فرمایا، اس سعادت میں شامل فرمایا۔ حق تعالیٰ اس ادارے کو، اس کے بانیان کو اور اس کے انتظامیہ کو، اساتذہ کو، تمام معاونین کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔